جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ آج میں موجود ہوں گجرات کے علاقہ کنجا میں۔ کنجا کی ایک بہت مشہور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا، اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ میں آج اس بچی کے والد کے پاس موجود ہوں، ان کے والد سے یہ پوچھوں گا، اس کیس کے والد سے پوچھوں گا، اس کی حقیقت پوچھوں گا، اور ابھی تک کیا جو انکوائری ہے اس کا کیا پروسیس ہوا ہے، اس حوالے سے پوچھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیں یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ 22 تاریخ کو، پچھلے تیسرے کی 22 میں، پچھلے 22 کو۔ تو یہ آپ کہاں تھے تب جب یہ واقعہ ہوا؟ اسی سر اتنے مکان ڈھونڈن گئے سا، تے مکان ڈھونڈ کے آئے ہیں تے ات بچی غائب سی۔ 3 بندے جڑے نا جس ٹائم اسی آئے ہیں تے مسجد دے کول 3 بندے اندروں نکلدے پے سن۔ وانٹ وائے نو کیک ماری نے، کیک مار کے تے دوڑ گئے نے۔ اچھا، بچی کو یہاں گھر سے آ کے اغوا کیا گیا؟ جی اغوا کیا۔ تو کیا یہ جو علاقے کے لوگ ہیں کسی کو نہیں پتہ چلا؟ سر جڑے مستری پیچھے لگے سن انہوں نے ویکھیا، وہ شہادتی بھی نہیں ساڈے۔ ٹھیک، اچھا وہ مستری آپ کے شہادتی بھی ہیں۔ جی۔ تو ابھی تک کیس کہاں پہنچا ہے اور آپ کو کیسے پتہ چلا اس واقعے میں؟ جی، کیس عدالت دے وچ لگے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل تاریخ ہے تے تاریخ تے انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگ جائے گا کہ کی بننا ہے۔ قبر کشائی دی کل تاریخ۔ قبر کشائی کی درخواست آپ نے دی ہے؟ جی سر۔ ٹھیک، قبر کشائی کا فیصلہ کل ہوگا؟ جی کل ہوئے گا۔ تو پہلے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا آپ نے؟ سر سارا کچھ پولیس SHO صاحب جڑے نا انہوں نے نال انہوں نے سارا کچھ پتہ سی، انہوں نے بس بلیک میل کرتے رہے نے، گالاں کٹتے رہے نے۔ جانا پورا مہینہ 24 دن بعد جدوں DSP صاحب نو پتہ لگا ہے اسی دن ہی کاروائی ہوگی، DPO صاحب نو پتہ لگا ہے اسی دن کاروائی ہوگی، پرچہ اسی دن کٹ کرتا ہے۔ اچھا، SHO تے چوکی انچارج صاحب دونوں نے میرے نال بہت دھرو کیتا ہے، گالاں کٹدے سن۔ تو جدوں میں جانا تھانے ٹرکار بیوی میری نال گئی، انہوں نے کہا چل بی بی دوڑ۔ اچھا، اسے پہلے جو SHO تھے جو معطل ہوئے ہیں وہ آپ کی بات نہیں تھے سنتے بلکہ آپ کو گالیاں دیتے تھے؟ جی بالکل۔ ٹھیک، اس وجہ سے یہ کیس نہ پوسٹ مارٹم ہوا نہ اس کیس کی کوئی؟ نہ جی، کہتے ہیں کرونا وغیرہ تسی بعد ویکھ لیں گے جو ہوئے گا پھر فیصلہ۔ میں چلو ٹھیک۔ یہ جو بھی SHO ہیں ملک محمد نذیر صاحب، انہوں نے وہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا؟ جی کیتا ہے، 2 دن ہو گئے نے کیتا ہے انہوں نے۔ آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جان کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جی بالکل دیندے نے دھمکیاں نے، سارا یہ کوئی شک نہیں، دھمکیاں نے واقع دیندے نے سانوں، دن راتی دیندے نے۔ لیکن ہوں جس دن DSP صاحب آئے نا اس دن کا ساڈا جڑا نا نظام انہوں نے سانوں سیکورٹی بھی دیتی، تو پولیس کھلوتی ہوندی چھت تے ساری رات جڑا نا پولیس ہوندی، تو سانوں ہوں اسی ساڈا ذہن مطمئن ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو اگوں عدالت دی کاروائی ہوئے گی وہ کرنی۔ بس مہربانی سر، مہربانی سر، بس میں مزید نہیں سر، تھوڑی مہربانی۔ ٹھیک، آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ میں گورنمنٹ نہ کہنا، عمران خان صاحب نو کہنا وا کہ میرے نال انصاف کرنا چاہیے، تھوڑی مہربانی۔ میں شوگر دا مریض ہاں، کرائے تے رہنا، میں 2 بچیاں نے، لیکن وہ بھی نہیں میں مروانا چاہتا نہ ظالماں کولوں۔ تھوڑی مہربانی، مجھے انصاف لے کے دے۔ انشاءاللہ یہ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچے گی اور آپ کو انصاف ملے گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، گجرات کے علاقے کنجاب میں ایک واقعہ بہت سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا جس میں یہ کہا گیا فجر نامی بچی کے ساتھ ریپ کیا گیا اور بعد میں اسے قتل کیا گیا۔ اس حوالے سے آج میں کنجاب میں موجود ہوں، کنجاب تھانہ میں موجود ہوں۔ تو میرے ساتھ SHO ملک محمد نذیر صاحب ہیں، ان سے اس کیس کے حوالے سے پوچھوں گا، اس کیس کی حقیقت کے حوالے سے پوچھوں گا اور تفتیش ابھی تک کہاں پہنچی اس کے حوالے سے پوچھوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، یہ جو واقعہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا کہ فجر نامی بچی کے ساتھ چاندی سنیارے اور مٹھو نامی ایک شخص نے ریپ کیا، اس کے بعد اسے قتل کیا گیا، اس کیس کے حوالے سے یہ اصل کیس ہے کیا؟ اصل میں یہ تو تفتیش کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ الزامات جو FIR میں ہیں وہ یہ 3 ہیں کہ وہ فجر کے ساتھ زنا ہوا، پھر وہ اس کو اغوا کیا گیا اور پھر مرڈر کیا گیا۔ یہ اس FIR میں الزامات ہیں۔ FIR میں الزامات ہیں، تو سننے میں یہ بھی ہے کہ سیشن کورٹ نے ملزم جو ہے اسے 2 فروری تک عبوری ضمانت دے دی تھی، وہ کس بنیاد پر دی گئی؟ عبوری ضمانت ایک عارضی ریلیف ہوتا ہے جو عدالت دیتی ہے، اور اس میں وہ بندہ موقف یہ لیتا ہے جو اس پر الزام ہوتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں اپنی بے گناہی دے نہیں چاہتا ہوں۔
تو وہ عارضی ریلیف دیا گیا تھا 2 ملزمان کو 2 فروری تک 2 مئی تک 2 مئی اور یہ بھی سننا ہے کہ آپ نے گرفتار اس شخص کو گرفتار کر لیا. آپ نے اب کس بنیاد پہ گرفتار کیا کیونکہ ضمانت تو 2 مئی تک دی گئی تھی؟ ہم نے اس مقدمے میں یہ جو فجر والا مقدمہ ہے اس میں نہیں گرفتار کیا ان کو. ایک دوسرا مقدمہ ہے جو ان کے خلاف درج ہوا تھا اس میں گرفتار کیا. اس میں ان کی بیل نہیں ہے. وہ کون سا مقدمہ؟ وہ 458 نمبر مقدمہ ہے جی. 458 نمبر مقدمہ ہے. تو یہ بتائیں اس سے پہلے ایس ایچ او صاحب معطل ہوئے ہیں اس کیس کو لے کے, تو انہیں معطل کرنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ کہا جا رہا تھا کہ پولیس ایکشن نہیں تھی لے رہی, پولیس نے اس کیس کے خلاف کارروائی نہیں تھی کی. اس کا مجھے حقیقتاً پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹرانسفر یا سسپینڈ کس بیس پہ ہوئے ہیں. وہ اس سے میرے سے پہلے ہوا ہے سر. آپ کو یہاں کتنے تانیات ہوئے, کتنے دن ہوئے؟ یہ مجھے 4 دن ہو گئے ہیں جی. میں 17 کو پوسٹ ہوں. آپ کو 4 دن ہوئے ہیں اور آپ نے 4 دن میں آئے پھر اس سنیارے کو گرفتار کیا؟ یس, وہ شیری اور میٹھو دونوں کو میں نے گرفتار کیا. تو یہ بتائیں آپ کو 4 دن یہاں تانیات ہو گئے ہیں, تو آپ نے آتے ہی اس ملزم کو گرفتار کیا. کہاں سے گرفتار کیا ہے؟ یہ اسی شہر سے کنجاگ. اسی شہر سے؟ ملزم فرار نہیں ہوا؟ نہیں, پکڑ لیا تھا, میرے ساتھ نفری تھی. آپ کے ساتھ نفری تھی اور آپ نے آتے گرفتار کیا, جبکہ اس واقعے کو کتنے روز ہو گئے ہیں؟ یہ واقعہ 22/3 کو ہوا ہے جو ایف آئی آر میں سبمٹ ہے. 22/3 کو یہ واقعہ رونما ہوا ہے یا 22/3 کو ایف آئی آر ہوئی؟ نہیں, ایف آئی آر جو ہے نا جی یہ ہوئی ہے 15/4 کو 15/4 اور 22/3 کو یہ وقوع ہوا. تو ایف آئی آر اس کے والد نے اتنی لیٹ کیوں کروائی, کیا وجہ تھی؟ اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ وہ ان سے راضی نامہ ہو گیا تھا, یا وہ اب ان کا ورشن یہ ہے کہ ہمارا مقدمہ ایس ایچ او نے دیا نہیں تھا. ایسی 2-3 چیزیں. آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی؟ ابھی کر رہے ہیں, آج بلایا ہوا ہے ان کو, دونوں فریق کو, ان جو الزامات ہیں ان کی حقیقت جاننے کے لیے. روبرو آمنے سامنے جب بات ہوتی ہے, یہ قانونی چیز ہے, تو سچ کو باہر لانے میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا, یہ بھی سننے میں آیا کہ بچی کے والد پہ فیصلہ آباد میں بھی کیس تھا, بچی کے والد نے خود اپنے بچی کے ساتھ نہ کیا, اس طرح کے بھی یہاں پنجاب میں باتیں سننے میں آ رہی ہیں. تو آپ نے اس پہ کوئی تفتیش کی ہے؟ آپ نے اس پہ کیا آپ کو کچھ حقیقت نظر آ رہی ہے؟ نہیں, مقدمہ تو وہ درج ہوا ہے, ایف آئی آر ہے. مجھے نمبر یاد نہیں ہے, میں آپ کو لے کر دیتا ہوں نمبر اس کا. تو ابھی تفتیش تو سٹارٹ ہوئی ہے نا, تو وہ ہماری تفتیش کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن یہ بات چیک کریں گے ضمن. یہ بات چیک کریں گے. وہ مقدمہ ہوا ہے؟ مقدمہ ہوا ہے, میں آپ کو ایف آئی آر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ناظرین دیکھیں, آج میں یہاں تھانے میں موجود تھا, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مقدمہ ہوا ہے. وہاں جو تفتیش ہے, اس بچی نے اس والد نے اپنے بچی کے ساتھ بھی زنا کیا اور اس پہ الزام لگایا گیا جو سنیارا ہے. ایک طرف یہ مقدمہ ہے اور ایک طرف یہ ان کے والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے, بعد میں اسے زہر دیا گیا, زہر دے کے اسے قتل کیا گیا. اب وہ جو ملزم ہے وہ اسے گرفتار کر لیا گیا. میرے ساتھ ملک محمد نذیر صاحب ایس ایچ او موجود ہیں, تو انہوں نے کہا ابھی تفتیش جاری ہے, ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اس میں اب جب قبر کشائی ہو کر اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا مقتولہ فجر کا, تو وجہ موت کے بارے میں تعین تب ہی ہو سکے گا. پہلے پوسٹ مارٹم نہیں ہوا؟ پہلے پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. تو یہ کورٹ میں انہوں نے پٹیشن کی ہوئی ہے, اس میں آج تاریخ تھی, صبح کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کالج. قبر کشائی کا فیصلہ صبح؟ قبر کشائی کا ہوگا. قبر کشائی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو. پوسٹ مارٹم کے وہ جو اس کے موادات ہیں, مواد وغیرہ وہ لیبارٹری میں جاتے ہیں, تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کو زہر دیا ہے یا قتل ہوئی ہے یا جو بھی صورت ہے. وجہ موت آئے گی تو پھر کنفرم ہوگا. آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور آپ نے ابھی تک کیا کیا فیصلے دیکھے ہیں اور کیا کیا اپنی چیزیں دیکھی ہیں؟ نہیں, ہم نے تو کل بلوایا تھا, ایک فریق آیا ہی نہیں تھا, وہ مدعی فریق جو ہے, تو آج پھر بلایا ہوا ہے. آج روبرو بات کرواتے ہیں ان کی. اچھا, آج آپ دونوں فریقین کو بلایا ہوا ہے اور آج دونوں سے روبرو بات ہوگی. یہ آج روبرو بات کرنے کے لیے بلایا ہوا ہے, اور وہ مقدمہ نمبر 19 ہے جو اس کی مدعیت میں
جو اس کا پہلا نام جو ہے نا وہ منال نور ہے. یہ اس کی شادی ہوئی تھی محمد حفیظ کے ساتھ. یہ ایف آئی آر ہے اس کا پکس میں. اچھا یہ ایف آئی آر ہے. اس لڑکی کی عمر 18 سال ہے, اس کی شادی پہلے ہو چکی ہے. شادی اس کی سفیز نامی بندے سے ہوئی تھی جو فیصل آباد کا رہائشی ہے اور اب ناروے کا نیشنل ہے. اب ناروے میں نیشنلٹی ناروے میں ہے وہ حفیظ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کو؟ یہ سوشل میڈیا پہ سر بہت وائرل ہے, اس کیس پہ ہر جگہ اس کیس پہ بات ہو رہی ہے اور آپ یہ کیس ہینڈل کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ ابھی تفتیش جاری ہے. ملزمان سوشل میڈیا پہ بہت یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزمان کو جلد سے جلد پھانسی دی جائے. آپ کو بھی اس بات کا علم ہوگا. نہیں دیکھیں جی, الزامات سے تو نہیں کسی کو پھانسی دیا جا سکتا. اب تفتیش کا عمل شروع ہو گیا ہے. اگر وہ درست گنہگار ثابت ہو جائیں گے تو پھر تو ان کو پھانسی ملے گی اور ملنی چاہیے. ملزمان کدھر ہے؟ ملزمان ہماری کسٹڈی میں ہی ہیں. ادھر اسی تھانے میں ہماری چوکی پہ ہے. آپ کی چوکی پہ ہیں, تو کیا ہم ملزمان سے یا مدعی سے بات کر سکتے ہیں؟ مدعی ادھر گیا ہوا تھا کورٹ میں, ابھی وہ میرا خیال ہے گھر پہنچ گئے ہیں. ادھر دوسرے کوئی چینل والے آئے ہوئے ہیں. وہ ہمارا سب انسپیکٹر ہے ادھر طارق, اس نے مجھے ٹیلی فون کر کے بتایا. تو ان کے پاس جانا ہے تو پھر وہ ان کے گھر جانا پڑے گا. ہاں ٹھیک سر. آج میں نے ملک محمد نذیر صاحب سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ ایک یہ بھی کیس ہے کہ وہ اس کے والد نے اپنی بچی کے ساتھ خود زیادتی کی, اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کے والد کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ملزم ہے اس نے میری بچی کے ساتھ ریپ کیا, 2 مٹھو نے اور اس سنیارے نے, تو اس کے بعد قتل کیا گیا. اصل تفتیش ابھی جاری ہے, اصل فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا. یہ تفتیش کر رہے ہیں ملک محمد نذیر صاحب. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جو خبریں ہیں وہ جھوٹی ہیں یا سچی ہیں. لوگوں کا بہت تاثر ہے, لوگ بہت چاہتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ جلد سے جلد ہو, لیکن ملک محمد نذیر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اتنے بڑے کرٹیکل کیس کا فیصلہ اتنی جلد نہیں کر سکتے اور تفتیش کر کے اس کا فیصلہ کریں گے. تو ابھی چلیں گے ان کے پاس, بچی کے والد کے پاس, ان سے بھی بات کریں گے. سر لاسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھنا چاہوں, بچی کے والد نے ایک ویڈیو پیغام دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میری جان کو خدشات ہیں, مجھے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو کیا آپ اس بچی کے والد کو تحفظ دے رہے ہیں؟ جی مکمل تحفظ دے رہے ہیں. میں خود بھی جاتا ہوں, اس کے ساتھ پولیس کے ملازمان بھی لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک, تھینک یو سو مچ.